کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ ظلم ڈھاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہر گھڑی ستاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ ہماری مسجد کو اب بتاتے ہیں مندر، وہ ہماری مسجد کو اب بتاتے ہیں مندر، یوں ہمیں دباتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یوں ہمیں دباتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ حکمران ہے ظالم، سنگ دل عدالت ہے، حکمران ہے ظالم، سنگ دل عدالت ہے، بے سبب رلاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بے سبب رلاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو پیار و الفت سے مل کے رہتے ہیں ان سے، ہم تو پیار و الفت سے مل کے رہتے ہیں ان سے، بغض وہ دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بغض وہ دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام و دانشوران عظام و جلسے کے منتظمین و اراکین، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، اور پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کے پروگرام میں میرے عزیز ساتھی جناب مولانا ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ آپ لوگوں کے درمیان میں تشریف لانے والے تھے، لیکن وہ سرکاری ٹیچر ہیں، سرکاری جاب سے وابستہ ہیں، اور انہی جاب کے تعلق سے جہاں پر وہ جاب کرتے ہیں وہاں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، جن کی وجہ سے صرف یہ پروگرام نہیں بلکہ 2-3 پروگراموں کو اسی کے لیے اسے کینسل کرنا پڑا، اور آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوا اس لیے کہ آج تقریباً میرا 12 دن ہو چکا ہے بہار کی سرزمین پر تشریف لائے ہوئے، مختلف جگہوں پر پروگرام تھا، اور آج میرا آخری دن تھا بہار کے اندر۔ میں صبح نکلنے والا تھا، لیکن شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ و تولہ کا فون آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے اخلاق مند ہیں اور بڑی محنت سے ادارے کو چلاتے ہیں، اس لیے
اسلامی بھائی ہونے کے تعلق سے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ میری اس تکلیف کو آپ سمجھیں، میری پریشانی کو سمجھیں اور آپ ان کے اجلاس تک تشریف لے جائیں۔ جیسے ہی یہ باتیں ہوئی فوراً جناب محبوب صاحب کا فون میرے موبائل کے اندر آیا اور ذکر کیا کہ آپ بلا جھجک تشریف لائیں، آپ کے خطاب کو سنا جائے گا۔ بس میں اسی وقت سوچا کہ انشاءاللہ میں اس جلسے میں شرکت کروں گا اور آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام لوگوں کو جو جس کی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ تبارک و تعالی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی دنیا والے انسانوں کو بتا دیجئے، اے میرے نبی دنیا والے انسانوں سے بتا دیجئے، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں تمہیں باخبر نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل کے اعتبار سے اور نیک عمل کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے؟ اے میرے نبی کیا میں ان لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے نہ کر دوں، دنیا والے انسانوں کو نہ بتا دوں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جہاں پر نیک عمل کرنے کا حکم دیا وہیں پر برائیوں سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے کا حکم دیا وہیں پر برائیوں سے بچنے کا بھی حکم دیا، جہاں پر امر بالمعروف کا حکم دیا وہیں پر ونہی عن المنکر کا بھی حکم دیا۔ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن اس نیکی کو بچا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر کچھ ایسے اعمال ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو اعمال ہماری نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آج کے اس تقریر کے اندر میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، نیک عمل کو مٹا دینے والے اعمال، یعنی نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنعا۔ اے میرے نبی کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو کل قیامت کے دن اپنے نیکیوں کے معاملے میں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اے میرے نبی اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہوں گے۔ جس انسان نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوں گی، یہ وہ انسان ہوں گے جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نیک عمل میں گزاری ہوگی، اس دنیا کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کیے ہوں گے اور اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون
يحسنون صنعا. وہ لوگ نیک عمل کرنے کے بعد یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں تو اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیوں خسارے میں ڈال دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان کی نیکیوں کو مٹا کر کے رکھ دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ نیکیوں کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے اس لیے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ دنیا کے اندر قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا بھی انکار کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اس دنیا کے اندر نازل کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ نازل کی, دنیا کے لوگ اس آیت کریمہ کو انکار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. میرے عزیز ساتھیوں, ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. اے میرے ساتھیوں, ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. کیا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار نہیں کرتے ہیں؟ جب اپنی زندگیوں کے اوپر, اپنے سماج اور معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں گے اور سماج اور معاشرے کا مشاہدہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار کیا کرتا ہے. پانچوں وقت کی نمازوں کو بھی پڑھا کرتا ہے, پانچوں وقت کی نمازوں کو وقت کے اوپر پڑھا کرتا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, روزے کو بھی رکھا کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا بھی انکار کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا, اے ایمان والو تم سود کو نہ کھایا کرو, اے ایمان والو تم جو ہے سود کو نہ کھایا کرو. آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سود خوری بھی کیا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہی چیز آیت کریمہ کا انکار کرنا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے کو حرام کر دیا ہے. اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں, ہم نے تمہارے اوپر سود خوری کو حرام کر دیا ہے. اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی اگر کوئی سود کھاتا ہے, اس آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی کوئی انسان جو ہے سود کھانا نہیں چھوڑتا ہے, تو گویا کہ وہ انسان اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ اسی جو ہے آیت کریمہ کے تعلق سے بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے, ہم نے تمہارے اوپر شراب کو نجس قرار دے دیا ہے. ذرا اپنے سماج اور معاشرے کے اندر طائرانہ نظر دوڑائیں, ذرا اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے, شام کا وقت ہوتا ہے جو ہے کھیت اور کھلیانوں کے اندر بیٹھ کر کے شراب کو پینے کا کام کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اگر اس آیت کریمہ کے پہنچ جانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان شراب کو پینا نہیں چھوڑتا ہے, اگر کوئی انسان شراب کی حرمت کے باوجود بھی شراب کو پیتا ہے,
گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو دھڑلے سے سماج اور معاشرے کے لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کا عادی بن چکا ہے۔ آج سماج کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، باپ پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، باپ حاجی ہے، باپ نمازی ہے، ماں صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن بیٹا راستے کے اندر سگریٹ پیتے ہوئے نکلتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جو نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کا عادی بن چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ نشہ آور چیزوں کو، شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس قرار دے دیا ہے۔ اگر نجس قرار دینے کے باوجود اور اس آیت کریمہ کو ایک انسان سن لینے کے باوجود اگر اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو یاد رکھنا یہی انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے بازی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹے بازی جیسے جراثیم کو بھی حرام کر دیا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ملیں گے جو جوے کو بڑے دھڑلے سے سماج اور معاشرے کے اندر کھیلا کرتے ہیں۔ اب کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے، مولانا آپ تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں کوئی انسان جوا کھیلتا ہے، کہاں کوئی انسان تاش کھیلتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، تاش سے کھیلا جانے والا جوا صرف جوا نہیں ہے۔ آج تم نوجوانوں کے موبائلوں کو چیک کرنے کا کام کرو، نوجوانوں کی موبائلوں کو کھنگالا جائے، نوجوانوں کے موبائلوں کو لے کر کے اس کی اسکرین کے اوپر نظریں دوڑایا جائے، کتنے ایسے ایپلیکیشن اس کے موبائلوں کے اندر ملے گا، کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جو نوجوان اپنے موبائلوں کے اندر بھی جوا کھیلا کرتے ہیں، سٹے بازی جیسے ایپلیکیشن کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے موبائلوں کے اندر آپ کو ڈریم 11 ملے گا، ان کے موبائلوں کے اندر مائی 11 سرکل جیسے ایپلیکیشن ملیں گے، ان کے موبائلوں کے اندر 3 پتی جیسے ایپلیکیشن ملیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جوا کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ڈبانگے دہل اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ اگر تم جوے سے کمائی ہوئی دولت کو لا رہے ہو اور اس دولت کو استعمال کر رہے ہو تو یاد رکھنا تم آیت کریمہ کا انکار کر رہے ہو، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوانین کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ اور اگر تم سٹی بازی سے کمائی ہوئی دولت کو اگر تم اپنے گھر والے کو کھلا رہے ہو تو یاد رکھنا تم اپنے بچوں کی پرورش حرام غذا سے کر رہے ہو، تم اپنے بچوں کی پرورش حرام غذا سے کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تو زنا کو حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو نجس قرار دے دیا ہے۔ اب اگر یہ آیت کریمہ سماج اور معاشرے کے نوجوانوں تک پہنچ جانے کے باوجود، سماج اور معاشرے کے لوگوں تک یہ آیت کریمہ پہنچ جانے کے باوجود اگر کوئی انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اگر کوئی انسان زنا کے قریب جاتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں
कुरान मजीद के अंदर कह रहा है उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, हम उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उसकी नेकियों को गारत कर देंगे, हम उसकी नेकियों को मिटा करके रख देंगे। जो इंसान मेरी आयतों को मानने से इनकार करेगा, जो इंसान मेरी जो उतारी हुई आयतों के ऊपर अमल करने से इनकार करेगा, हम उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब उसके नामाए अमाल को तोला जाएगा तो उसकी नेकियां जो है बेवज़न साबित होगी। वो इंसान सोचेगा अरे हमने तो दुनिया के अंदर बड़ी नेकियां की है, हमने तो रातों को जाग जाग करके नमाजें पढ़ी है, हमने तो रातों में जाग जाग करके तहज्जुद को जो है तहज्जुद की नमाजों को पढ़ने का काम किया है, हम तो वो है जो दुनिया के अंदर ज़कात को भी अदा किया करते थे, हम तो वो है जो नफली रोज़े को भी रखा करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर कोई इंसान मेरी आयतों को मानने से इनकार करता है और अल्लाह तबारक व तआला के उस दिन से यानी क़यामत के दिन से यानी मुलाकात के दिन से अगर कोई इंसान इनकार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि उसकी सारी की सारी नेकियों को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे, हम उसकी नेकियों को गारत करके रख देंगे, हम उसके नाम अमाल को तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर ये दो क्वालिटी एक इंसान के अंदर अगर मौजूद है तो अगर ये दो क्वालिटी एक इंसान के अंदर मौजूद है तो उसकी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, सोचने वाली बात ये है कि हम और आप नेकियां तो करते हैं लेकिन उस नेकियों की हिफाजत नहीं कर पाते। हम और आप नेकियां तो करते हैं लेकिन नेकियों की हिफाजत नहीं कर पाते। इसी तरह किसी जो है दानिश्वर ने कहा है कि माल को कमाना बड़ी बात नहीं है, माल को बचाना बड़ी बात है। दौलत को हासिल करना ये बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी कोई इंसान दौलत को हासिल कर सकता है, लेकिन उस दौलत को बचाना और उसको बचा करके रखना और काम में इस्तेमाल करना ये बड़ी बात है। यही मिसाल नेकियों की भी है। नेक अमल कर सकते हैं लेकिन अगर हम और आप अपने इस हाथ के ऊपर, अपने इस जबान के ऊपर और अपने दिल के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमने जो नेकियां की है वो सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो सकती है, वो सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो सकती है। इसको एक मिसाल से समझें कि एक मालिक एक घड़े का मालिक है। घड़ा यानी पानी को रखने वाला एक घड़ा हुआ करता है जो मिट्टी से बनाया जाता है। इधर रहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। एक घड़ा जो है मिट्टी का बनाया जाता है और उसके अंदर पानी को रखा जाता है। रात के अंदर एक इंसान पानी को रखता है ताकि सुबह के वक्त हम उस घड़े से ठंडा पानी पिएंगे। लेकिन उस घड़े का मालिक पानी को रखने से पहले अगर उस घड़े को चेक नहीं करता है कि कहीं इस घड़े के अंदर छेद तो नहीं है, कहीं इस घड़े के अंदर लीकेज तो नहीं है, कहीं इस घड़े के अंदर कहीं ऐसी सुराख तो नहीं है जिस सुराख से कहीं पानी निकल न जाए, अगर वो इंसान चेक करके सुराख को बेहतरीन तरीके से देख करके अगर पानी को नहीं रखेगा तो ये बात तय है कि उस घड़े के अंदर अगर सुराख होगी, अगर छेद होगी और उस घड़े के अंदर अगर कहीं से भी लीकेज होगी तो वो पानी रात भर में बूंद बूंद कतरा कतरा खत्म हो जाएगा और वो इंसान सुबह जो है वो इंसान पानी को नहीं पी सकता है। यही मिसाल एक इंसान की जिंदगी के अंदर नेकियों की भी है। एक इंसान जब नेक अमल करना शुरू करे तो उस इंसान को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के साथ साथ कहीं हम ऐसे कामों का तो इर्तिकाब नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ऐसे अमाल को अंजाम तो नहीं दे रहे हैं जिस अमाल के इर्तिकाब की वजह से कहीं हमारी नेकियां तबाह बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारी नेकियां जो है वो रायगा ना हो जाए और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ हमारे लिए कोई नेकियां ना बचे। मेरे अजीज साथियों, ये मिसाल एक इंसान के लिए जो है एक इंसान को समझने के लिए काफ़ी है कि एक इंसान किस तरह अपनी नेकियों की हिफाजत कर सकता है, अपनी नेकियों को बचा सकता है। मेरे अजीज साथियों, नेकियों को तबाह करने और
برباد کرنے والے نقطے جو ہوتے ہیں وہ کئی ایک ہے، نیک عمل کو برباد کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کئی ایک ہے، جن میں سے دو چیزوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اس آیت کریمہ کے تناظر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز، جو انسان آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے، جو انسان قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان نیک عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی بخشی ہے، ایک انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ذبیح نیاز کو خم کرے، اور اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، یہ شرک اتنی بڑی غلاظت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، غالباً 17 یا 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان تمام کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کی نیچے بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر شرک کے کاموں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں، اے شرک کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں، یہ میرے انبیاء ہیں جس کا تذکرہ میں نے ابھی اوپر کیا ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کے کاموں کا ارتکاب کر لیتے، اگر یہ لوگ شرک کے کاموں کو انجام دے دیتے تو ہم اس کے بھی نام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کے بھی نیکیوں کو غارت کر دیتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ان رسولوں کے بارے میں، جن رسولوں کے بارے میں، جس انبیاء کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انبیاء کرام کے لیے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے یہ انبیاء بھی شرک کرتے، اگر یہ میرے رسول بھی شرک کرتے تو ہم ان لوگوں کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کے نیکیوں کو بھی غارت کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انبیاء کے بارے میں اتنے بڑے فیصلے کو سنا سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری اور آپ کی کیا وقار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اپنے محبوب نبی سے، اپنے محبوب رسول سے، اپنے محبوب نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے، میرے عزیز
साथियों अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी से ये बात कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपकी नेकियों को भी तबाह बर्बाद कर देते। ऐ मेरे नबी, अगर आप भी शिर्क की गिलाज़त के अंदर मुलव्विस हो जाते तो वो वक्त दूर नहीं था कि हम आपकी नेकियों को भी गारत कर देते, हम आपकी नेकियों को भी तबाह बर्बाद करके रख देते, हम आपकी नेकियों को भी तबाह व बर्बाद करके रख देते। मेरे अजीज साथियों, ये शिर्क की हवलनाकी है, ये शिर्क की हवलनाकी है। अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर सजदा करते करते अगर मर जाए, लेकिन अगर वो इंसान शिर्क का इर्तिकाब करता है, अगर वो उस इंसान का अकीदा शिरकिया अकीदा है, तो याद रखना वो इंसान चाहे नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम उसके नाम अमाल को भी बर्बाद कर देंगे। नमाज के अलावा जितनी नेकियां वो इंसान करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उन नेकियों की कोई वकात नहीं होगी, उन नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी। अगर एक इंसान का अकीदा शिरकिया है, अगर एक इंसान गैरुल्लाह से मदद तलब करता है, अगर एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे को हाजत रवा मानता है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे को मुश्किल कुशा तसव्वुर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम उसके नाम अमाल को तबाहो बर्बाद कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, यहीं पर मैं एक नुक्ते को बयान कर दूं। आज कहीं के भी इजलास का आप मुआयना कर लें, कहीं के भी इजलास का मुआयना कर लें, अगर वहाँ पर शिर्क के ऊपर गुफ्तगू होती है, शिर्क के टॉपिक के ऊपर अगर गुफ्तगू होती है, तो दूसरे मसलक के जो लोग होते हैं वो अहले हदीस उलमा के ऊपर तंज कसा करते हैं, तंज कसा करते हैं कि ये लोग जहाँ पर भी देखो शिर्क को ढूंढा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, वजह ये है, अगर अहलुल हदीस इंसानों को शिर्क से बचाने की कोशिश करता है, अगर अहलुल हदीस उलमा अगर इंसानों को, मुसलमानों को शिर्क से बचाने की कोशिश करता है, तो वजह यह है कि अगर एक इंसान मुसलमान होने के बावजूद भी अगर शिर्क का इर्तिकाब करता है, तो गोया कि वो इंसान, उस इंसान का नाम अमाल खाली है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका कोई बदला और उसका कोई अंजाम जो है मिलने वाला नहीं है। इसीलिए शिर्क के टॉपिक के ऊपर एक इंसान को रोकने की कोशिश की जाती है, चाहे वो शिर्क असगर हो, शिर्क अकबर हो, चाहे वो गैरुल्लाह के कसमें खाने के ताल्लुक से हो, जिस तरह के भी ताल्लुक से हो, एक उलमा जो है उनसे रोकने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आयत करीमा का इनकार, दूसरी चीज़ क़यामत का इनकार, और तीसरी चीज़ जो है वो शिर्क। अगर एक इंसान शिर्क करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा। ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जो है वो हक तलफी करना। अगर कोई इंसान किसी के हक को मार